افغانستان کے ساتھ معاملات بجائے طے ہونے کے مزید کشیدہ ہو رہے ہیں۔ افغان طالبان کے نائب سربراہ اور ان کے نائب وزیر اعظم بھی ہیں عبدالبرادر غنی صاحب، انہوں نے افغان تاجروں کو تاکید کی بلکہ سخت حکم دیا ہے کہ جی پاکستان کے ساتھ جو ہے تمام تجارتی تعلقات جو ہیں وہ ختم کر دیں اور اگلے 3 ماہ کے اندر جو بھی ان کی ڈیلز ہیں ان کو نمٹا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر جو ہیں تجارت کے متبادل راستے ڈھونڈیں۔ اچھا، پاکستان سے آپ کو یاد ہوگا، ہم سب کو پتہ ہے کہ جی ایک زمانہ تھا اور ایک عرصے تک، چاہے وہاں پہ پی ڈی اے پی کی حکومت ہو، چاہے افغان طالبان کی ہو، کارزئی صاحب کی ہو، ہر دور میں جو ہے پاکستانی اجناس جو ہیں وہ کابل کی مارکیٹ ہو، قندھار کی مارکیٹ ہو، مزار شریف ہو، ہر جگہ پہ پاکستانی اجناس جو تھیں وہ ڈومینیٹ کرتی تھی۔ اب اس کی جگہ جو ہے دیگر ممالک کی اجناس آ رہی ہیں۔ افغانستان کا الزام یہ کہ جی پاکستان جو ہے سرحد کھلی رکھنے کی، تجارتی راستے کھلی رکھنے کی گارنٹی دینے میں ناکام ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ نئے راستے تلاش کرے، تو یہ پاکستان کے لیے چیلنجنگ صورتحال ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 دنوں میں جو ہے 2 بڑے دہشت گردی کے حملے ہوئے، اور دونوں حملوں میں سافٹ ٹارگٹس کو، نرم اہداف کو جو ہے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ پہلا حملہ جو ہے وہ وانا کے کیڈٹ کالج پہ ہوا، اور خدا کا شکر ہے کہ وہاں پر کہتے ہیں نا کہ اے پی ایس والی پشاور والی ٹریجڈی جو ہے المیہ دوبارہ رونما نہیں ہوا، بروقت کارروائی ہوئی اور اس حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ لیکن اسلام آباد میں جو دھماکہ ہوا کچہری پہ، وہ جو ہے 12 جانوں کو نگل گیا اور 27 کے قریب لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے۔ تو یعنی کہ دہشت گردوں نے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ جناب ہم جو ہیں دہشت گردی کے جو وہ ہے حملے جو ہیں وہ پاکستان کے بڑے شہروں میں لے کر آ رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد میں جو دھماکہ وہ کئی سالوں کے وقفے کے بعد ہوا، تقریباً 3 برس کے وقفے کے بعد ہوا، تو یہ ان کی طرف سے ایک بڑا کہتے ہیں کہ ایک آپ کو پیغام دیا گیا ہے پاکستانی ریاست کو، پاکستانی عوام کو اور پاکستانی حکومت کو۔ سمجھنے کی بات یہ کہ جی اس دہشت گردی کے تانے بانے صرف ملک میں نہیں ہیں، بلکہ وہ جا کر آپ کو افغانستان کی سرزمین میں بھی ملتے ہیں، اور پھر اس کا جو ہے وہ تانے بانے مزید پھیل کے دلی تک چلے جاتے ہیں، بھارت تک چلے جاتے ہیں۔ تو اب پاکستان کے سامنے جو سوال ہے کہ کیا راستہ ہے پاکستان کے پاس، اور اس سے بالکل ایک منسلک سوال یہ بھی ہے کہ ہماری جو حکمت عملی ہے کتنی مؤثر رہی ہے یا غیر مؤثر ہوئی ہے اب تک۔ اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسعود خان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سابق سفیر ہیں، پاکستان کے مائنہ سفارتکار رہ چکے ہیں، اور جناب امریکہ میں جو سفیر ہے پاکستان کے، اقوام متحدہ میں سفیر ہے، اور آزاد کشمیر کے سابق صدر بھی۔ بہت بہت شکریہ مسعود صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا، آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تو پاکستان سے جو تجارت معطل کی ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ، اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس فیصلے پہ سٹک کریں گے آنے والے دنوں میں؟ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان دوسرے راستے جو ہیں ایران کے راستے یا سینٹرل ایشیا کے راستے جو ہے وہ زیادہ منفعت بخش ہے، تو بے شک وہ اسے آزما کے دیکھ لیں۔ لیکن جو ایک فطری شاہراہ ہے اس کو درمیان سے کاٹا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ اس لیے نہیں کہ اس میں پاکستان کا کوئی مفاد وابستہ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے قازقستان کے سفیر سے ملاقات ہو رہی تھی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ دنیا کا 9واں بڑا ملک ہے رقبے کے اعتبار سے، لیکن اس کی ایکسس ٹو دا سی نہیں ہے، اور اگر ہوتی ہے جو سب سے بڑی جو شاہراہ بنتی ہے وہ پاکستان کے راستے بنتی ہے۔ حالانکہ ادھر بلیک سی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں وہ اب افغانستان جو ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے، ان کے ساتھ ہمارے جو ہے نسلی، ثقافتی، تاریخی تعلقات ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہے، کچھ لوگ کروڑوں جو ہے افغان نسل کے لوگ جو ہے یہاں پاکستان میں آباد ہیں، جو نسل در نسل یہاں آتے رہے۔ تو یہ ایک مصنوعی طریقہ ہوگا کہ آپ جو ہے اس تجارتی راہداری کو کاٹ دیں۔ تو یہ اچھا، دوسرے یہ میں آپ کو بتا دوں، نقصان میوچول ہوگا، پاکستان کا بھی ہوگا، ظاہر ہے کہ ہمارا برآمدات سفر ان کا بہت زیادہ ہوگا، اور کیونکہ وہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے۔ لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تجارتی شاہراہ بند کس نے کروائی ہے؟ یہ افغانستان نے بند کروائی ہے نا۔ پاکستان تو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ اگر وہ تحریک طالبان پاکستان کو، القاعدہ کو اور دوسری جو تنظیمیں ہیں ان کو قابو کریں، ہمارا ہاتھ بٹائیں، ان کی جو پناہ گاہیں اور تربیت گاہیں ان کو ختم کریں، تو تجارت بحال ہو جائے گی۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اچھا، یہ سوال بڑا بنیادی بنتا ہے کہ پاکستان کی جو حکمت عملی گزشتہ 3 برس میں ہم نے اپنائی ہے وہ کتنی مؤثر رہی ہے یا کتنی غیر مؤثر رہی ہے؟ کیونکہ جتنا ہم نے علاج کرنے کی کوشش کی، معاملات بگڑے ہیں، سنبھلے تو نہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہماری کیا حکمت عملی ہے؟ کیا ہم نے افغانستان کے اوپر کوئی حملہ کیا یک طرفہ بغیر کسی جواز کے؟ یعنی اگست 2021 تک ہم افغان طالبان کو کھینچ کر اس سطح پہ لے آئے۔ اگر ہماری مدد شامل حال نہ ہوتی تو وہ کبھی امریکہ کو شکست نہیں دے سکتے تھے، یا امریکہ کے جس طریقے سے انخلا ہوا ویسے نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ایک سپر پاور تھی، لیکن ان کو جو پناہ گاہیں اس وقت افغان طالبان کی پاکستان میں تھی، ایک کوئٹہ شورا کا ذکر ہوتا تھا، اس کے بعد جو ہے دوسرے جو مختلف حقانی گروپ تھا یا اس قسم کے لوگ جو ہے پاکستان کے ساتھ وابستہ تھے۔ تو اب جو ہے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ وہاں واپس گئے، جب وہ فتح یاب ہوئے
تو انہوں نے وہ جو ایک بیانیہ تھا جو اشرف غنی اور حامد کارزائی بلکہ پرانے جو افغان حکمران تھے ان کے زمانے میں چلتا رہتا تھا کہ جی پاکستان دشمن ہے، اس کو انہوں نے دوبارہ بیدار کر دیا، اور اس کی وجہ سے ہندوستان نے فائدہ اٹھایا۔ جو ہی دیکھا کہ یہ اندر یہ خسر پھسر کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، تو دے ہرڈ دیز وسپرز، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو نیٹ ورکس معطل ہو گئے تھے ان کے کانسولیٹس کے حوالے سے یا جو ان کے دہشت گردی کے نیٹ ورکس تھے، انہوں نے ان کو ری ایکٹیویٹ کر لیکن لیا۔ وہ ہم جیسے لوگ آج بھی سر کھجا رہے ہیں کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ پاکستان نے بڑی مدد کی افغان طالبان کی، تو حالات اس نہج پہ پہنچ کیسے گئے؟ اور اس میں کلیتاً ذمہ داری افغان طالبان کی ہے یا ہم سے بھی کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے؟ ہم نے بھی مطلب ہے صحیح طرح سے ان کے مزاج کو سمجھتے ہوئے چیزوں کو ہینڈل نہیں کیا؟ دیکھیے جی، اگر کچھ پس پردہ ہوا ہو تو اس کو مجھے علم نہیں ہے، لیکن دیکھیے پاکستان اگست 2021 سے کیا کر رہا ہے۔ پہلے انہوں نے ایکسٹینڈڈ ٹرائیکا بنایا کہ کسی طریقے سے جو ہے افغانستان کو تسلیم کر لیا جائے، افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے، ایک معاشی انفراسٹرکچر بنایا جائے اور جس سے افغانستان کی مدد کی جا سکے۔ افغانستان کی مختلف کیپٹلز میں پاکستان وکالت کرتا پھرا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارے ان کے اختلافات پیدا ہوئے تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے، اور انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا اس دوحہ میں کہ وہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، تو ہم نے براہ راست دو طرفہ مذاکرات کیے۔ ہمارے انٹیلیجنس چیفز گئے، ہمارے جو وزراء گئے، اور اس کے بعد ان کی منت سماجت کی، اور اس کے بعد ملا ہیبت اللہ سے ایک فتویٰ بھی جاری کروایا کہ افغانستان کی سرزمین پہ حملہ پاکستان کی سرزمین پہ حملہ ہوگا، اس حد تک۔ پھر جب اس کے بعد چین گئے ہمارے دونوں وزرائے خارجہ، اور ان کے بعد چین نے ایک راستہ دکھایا کہ بھئی بجائے لڑنے جھگڑنے کے، تصادم کے، آپ بیٹھیں یہاں، دہشت گردی کا خاتمہ کریں اور معاشی تعاون کو فروغ دیں، اور اقتصادی راہداری جو ہے اس کو توسیع دی جا سکتی ہے افغانستان میں۔ تو یہ دوسرا راستہ تھا۔ تیسرا راستہ ہم نے جو ہے وہ ثالثی کا اختیار کیا۔ جب تصادم بہت بڑھ گیا تو اس میں ہم قطر اور ترکیے کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو بہت خلوص نیت کے ساتھ، بہت محنت کے ساتھ ہمارے درمیان اتفاق بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کا جو ایک ہی نقطہ تھا اس کے اوپر وہ طالبان نے اتفاق کرنے سے انکار کر دیا۔ اس میں جو اور جو میں ایک دن پہلے بھی آپ سے گفتگو کر رہا تھا، ایک جو ہمارے پاس ڈائمنشن ہے اس وقت جو ہے مجبور کر رہے ہیں کہ جب دہشت گردی ہوگی اور جو ہے 2021 سے اب تک ہزاروں لوگ مارے جائیں گے، کہ یہ یاد رکھیے کہ مارکہ حق میں چند سو لوگ مارے گئے تھے دونوں طرف، لیکن اگست 2021 سے اب تک پاکستان کی سرزمین پہ سیکیورٹی پرسنل ہوں یا سویلینز، ہزاروں لوگ شہادت دے چکے ہیں اور شہید ہو چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکٹ آف وار ہے۔ اس کے بعد پاکستان یہ حق محفوظ کرتا ہے کہ وہ سیلف ڈیفنس میں ریٹیلیٹ کرے، اور اس نے کرتا ہے۔ اب میں اس میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں نہ صرف افغان حکمرانوں کی کوتاہ اندیشی ہے کہ دو لوگوں کو جو ایک دوسرے کے اس طریقے سے اتنے قریب سے پیوستہ ہیں ان کو جدا کرنا، ان میں نفرتوں کو فروغ دینا، اور دہشت کو درمیان میں جو ہے ایک سکے کے طور پر رکھ دینا۔ ننگرہار میں، پکتیتا میں، خوست میں، ان علاقوں میں جو ہے وہ سارے موجود ہیں۔ تو طالبان کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہمیں معلوم نہیں ہے، دوسرے یہ کہ ہمیں اتنی استعداد نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں۔ یہ جو دوسرا جملہ ہے، معلوم پہ تو خیر کوئی یقین نہیں کرے گا، جو ان کی کیپیسٹی ہے، لیک آف کیپیسٹی، اس کو سیریسلی آپ لے سکتے ہیں؟ کیونکہ بھئی افغانستان کی سرزمین پہ نیٹو، امریکن فورسز کی پوری رٹ نہیں تھی، کمیونسٹوں کی پوری رٹ نہیں تھی، بہت سارے علاقے جو تھے مطلب ہے ہمیشہ سے اسی طرح سے رہے، انگورنڈ رہے، انگورنیبل ہیں وہ۔ اس میں المیہ یہ ہے کہ ان کی دسترس ہے، ان کا سکہ چلتا ہے اور ان کی رٹ ہے، اور انہیں معلوم ہے، کیونکہ جو ہے اس کے ورنہ کوئی آپ کو کسی قسم کی کوئی بغاوت نظر نہیں آئے، کیونکہ جو ان کا یہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ جی بہت تجربہ ہے افغانستان کو ہینڈل کرنے کا، اور ایک ہماری پرانی پلے بک تھی، اب کوئی نئی پلے بک آ گئی ہے۔ کیا فرق آیا؟ جو ہماری پرانی پلے بک تھی وہ کیا کہتی تھی اور نئی پلے بک کیا کہہ رہی ہے؟ پاکستان کی پلے بک اپنی جگہ پہ ہے، یعنی وہ افغانستان کو اپنا دوست بنانا چاہتا تھا، اور لوگ کہا کرتا تھا کہ جی پاکستان کے لیے جو اسٹریٹجک ڈیپتھ مہیا کرتا ہے، لیکن نہیں، ان کو چھوڑ دیجئے۔ پلے بک پاکستان کی تبدیل نہیں ہوئی، پلے بک افغان طالبان کی تبدیل ہوئی ہے، اور ہندوستان کی جو ہزیمت ہوئی ہے مارکہ حق کے بعد، اس نے اپنی تمام کوششیں تیز تر کر دی ہیں کہ بھئی پاکستان کو کسی طریقے سے نیچا دکھاؤ۔ یہ تو اس کی معاشی اڑان بھی ہے
تو یہ ایک طرف جو ہے ہم نے اس میں جنگ میں شکست کھائی، دوسری یہ ہے کہ سفارتی محاذ کو پے در پے پاکستان کو بہت سی فتوحات نصیب ہوئی، اور تیسرے یہ کہ معاشی نقشہ بھی بدل رہا ہے۔ اب جو 25 کروڑ کا ملک ہے، وہاں اگر سرمایہ کاری شروع ہو جائے تو پاکستان جو ہے اس خطے کا جاپان بن سکتا ہے، جیسے چین کے مقابلے میں وہ کھڑا ہے، ایک بہت بڑی اسٹرانگ معیشت کی، اگرچہ ان کی آبادی جو ہے وہ 120 ملین کے قریب ہے، اور ان کا رقبہ تقریباً پاکستان سے ملتا جلتا ہے۔ پاکستان کا پورا علاقہ متصل ہے اور اتنی اسٹریٹجک لوکیشن ہے کہ اور جو 25 کروڑ لوگ ہیں وہ اگر سرمایہ کاری کی طرف جو ہے انفراسٹرکچر سارے کا سارا موجود ہے۔ یہ بتائیں پھر مسئلہ حل ہوگا کیسے؟ سفارتکاری سے یہ امید رکھیں کہ مزید سفارتکاری کی ضرورت ہے؟ پاکستان ایسا کیا انسینٹیو دے سکتا ہے افغانیوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی اس میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے مستقبل آپ کا زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ مطلب ہے ڈیولپ کر سکیں گے آپ؟ راستہ کیا ہے؟ ایک بیانیہ ہے کہ مطلب ہے کہ اس کو فروغ دینا چاہیے کہ افغان اور پاکستان عوام میں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ دوسرے میں یہ کہوں گا کہ اشتعال انگیز بیانات نہیں دینے چاہیے۔ بڑی اہم بات جی، کہ آپ بے شک جو آپ کا استحقاق ہے فوجی کارروائی کا اسے آپ محفوظ رکھیں، بر وقت استعمال کریں، لیکن الفاظ کی جنگ میں محتاط رہیں، کیونکہ حتمی طور پر اگر یہ جنگ بڑھتی ہے اور یہ پورے کا پورا علاقہ خلفشار کا شکار ہوتا ہے تو زیادہ نقصان پاکستان کا ہے۔ ایک چیز جو ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تاریخی طور پر، آپ 19ویں صدی میں چلے جائیے اور اس وقت سے اب تک جو ہے جتنے بھی افغان حکمران ہیں، وہ افغان طالبان ہوئے ہوں یا حامد کارزائی ہوا ہو یا امان اللہ، کنگ امان اللہ یا کنگ ظاہر شاہ ہوا ہو، یا اس سے پہلے جتنے بھی بادشاہ تھے، وہ افغان عوام کو یہ بتاتے تھے اپنی اکاؤنٹیبلٹی سے، جواب دہی سے بچنے کے لیے کہ دشمن باہر ہے اور اس کو صرف میں بچا سکتا ہوں جو اس وقت کا حکمران ہے۔ تو اس کے لیے جنگ لازم ہو جاتی تھی کہ بجائے اس کے کہ جی اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود پہ توجہ دیں، آپ جو ہے علاقے کے ارد گرد گرد و نواح میں کوئی جنگ کرتے رہیں۔ تو وہ ایک بڑی خوفناک جنگ سے نکلا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ جنگ سے نکلے نہیں پورے طریقے سے، وہ ابھی تک جو ہے وہ ایک قسم کی وار اکانومی چل رہی ہے، ایک قسم کی جو ہے ایک وہ جنگی ذہنیت جو ہے وہ ابھی موجود ہے۔ اور آپ کا یہ سوال تھا بہت ہی، اس کا سادہ جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ ہمیں دونوں محاذوں کے اوپر کام کرنا چاہیے، سفارتی اور عسکری، لیکن سفارتی کو عسکری کے اوپر برتری حاصل ہونی چاہیے۔ ہر جتنی مرتبہ ناکام ہوں اس کے باوجود ہم جو ہے ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ مذاکرات کی میز پہ آئیں۔ اور آپ نے بڑی اہم بات کی کہ نرم خوئی الفاظ کے چناؤ جو ہے ان کو اشتعال نہ دلائیں، یہ سب سے میرے خیال میں بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا وہاں سے بھی بہت اشتعال انگیز بیانات آئے، انہوں نے نئے نقشے جاری کرنا شروع کر دیے ہیں، اور وہ بھی جو ہے جو ہندوستان کہہ رہا ہے نا کہ سارے کا سارا جو اکھنڈ بھارت میرا ہے، یہ جو کابل سے شروع کرتا ہے، وہ بھی پھر دورانی کے زمانے کے نقشے جو ہیں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ میرے خیال میں جو ٹیک اوے ہے واقعی کہ بالکل پاکستان کے سامنے دونوں آپشنز ہیں، لیکن سب سے اہم بات ہے کہ سفارتی زبان جو ہے وہ بڑی دیکھ بھال کے استعمال کرنی چاہیے۔